چلیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا سینسٹیو اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں یہ ساری پوری قوم کے سامنے ہیں، اور جس انداز سے یہ ڈیموکریسی کی راگنیاں لاپی جا رہی ہے اور اس کی آڑ میں ہماری اس قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں، میں اس کو اس شعر کے ساتھ کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشغر. تو یہ جو ہمارے انہیں دیکھ لیں کہ جو جیسے علامہ اقبال یہ انہیں کا یہ شعر ہے جو آج ہمارے پاکستان ہم آزاد فضاؤں میں، یہ انہی لوگوں کے رہین منت ہے جنہوں نے قوم کو یعنی انگریزوں کی غلامی سے اور اسے آزاد کرنے کے لیے اس قوم کو جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، جس نے غلامی کا توق اپنے گلے میں سجا لیا تھا، اور بربادی جن کا مقدر بن چکی تھی. اگر بہت پیچھے جائیں تو سر سید 1857 کی جنگ آزادی، مسلمانوں کی پٹائی، اور اس کے بعد سر سید کی کاوشیں. تو جب تک پوری قوم ایک صفحہ کرتاس پر نہیں آئے گی، کبھی بھی ہمارے ملک میں یہ جو انارکی ہے، انسرٹنٹی ہے اور انسٹیبلٹی ہے، یہ کبھی بھی پیس میں نہیں بدلے گی. تو اس کانٹیکس میں آج ہمارا یہ جو موضوع ہے کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی اسٹیٹ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کسی ملک میں ہارمونی نہ ہو، میوچل انڈرسٹینڈنگ اسٹرانگ انف نہ ہو، پیس نہ ہو. اور یہ جو بے یقینی اور ملک میں افراتفری، یہ لیڈس ٹو ڈیزاسٹر ہے. پیس جو ہوتا ہے یہ لیڈس ٹو کنسٹرکشن ہوتا ہے. جب ہمارے ملک میں افراتفری ہوگی اور بھائی بے سکونی ہوگی تو کہاں سے کیسے کاروبار، اور کون آئے گا ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ملک کی اکانومی، بچے کو، جو بچہ تھوڑا سا بھی کہیں اسکول جاتا ہے، کسی انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، اسے اندازہ ہو چکا ہوا ہے اور وہ ہم سے زیادہ اویئر ہے. سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ ابھی جو بچے بیٹھے ہیں بڑے یہ ذہین فتین، 3 بچے تو میرے کالج یونیورسٹی کے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ بڑا عمیق جائزہ لے رہے ہیں. اور کچھ میرے پاس بچے اے پی ایس کے ہیں، وہ 10th کلاس کے 2 بچے ہیں، اے پی ایس کے 2 بچے ہیں. ایک یہ پتہ نہیں کون سی ٹری ہے آپ کا، لرننگ ٹری کا بچہ بھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو ان کے سینوں میں بڑے سوالات ہیں کہ جو بڑے معصومانہ انداز میں یہ کرنے چاہتے ہیں. تو کسی بھی طور پر کسی بھی قوم کی جو تقسیم ہے مختلف کوارٹرز میں، یہ کبھی بھی یہ ہمیں یعنی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی. اور خدا نہ خواستہ، اور آپ نے روس کا حال دیکھا، کتنی بڑی طاقت تھی اس وقت، رشیا تھا اور افغانستان میں آ کے ڈھیر ہو گئی. تو معیشت جو ہے یہ بڑا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے ملک و قوم کی ترقی کے لیے. دفاع اس کی اپنی بینہ حقیقت ہے. تو لیکن ہماری جو دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے پیچھے جب تک مضبوط معیشت نہیں ہوگی، پوری قوم یکجا نہیں ہوگی، تو ہم کیسے اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کریں گے. اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہونے کے لیے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن خدا نہ خواستہ جب اس میں دراڑیں ڈالنے کی، اس کو شکست و ریخت کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر نوشتہ دیوار پڑھ لیجئے. یہ جو سیاست کے نام پر یہ پولیٹیکل رائیوری، یہ جو ہماری آپس میں چپکلش ہے، یہ ڈفرینسز امنگ دی پولیٹیکل پارٹیز، یہ ٹھیک نہیں ہے. اختلافات ہونے چاہیے لیکن بڑے سلجھے ہوئے انداز میں. تو ابھی جو کیا جا رہا ہے
ایک پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے ٹو برنگ دی نیشن in front of the institutions are responsible to defend the countries, to render their lives externally and internally. یہ تھا justification lead to disaster. قوموں کو جب تقسیم کر دیا جائے گا اور اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جب تو implemented their own designs ان سے حلف لکھے جائیں گے، تو یہ آپ کے دیکھ لیں کہ بچے ابھی بڑے باشعور ہیں، لیکن ان کے شعور کو، تہذیبی شعور کو غلط انداز میں اسیس کیا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن ڈز ناٹ مین ٹو ریڈ اونلی بکس جسٹ ٹو ہیونگ اے ڈگریز، اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو ہیو ٹچ دی تھریشولڈ آف دی مونز۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں، ان دس کانٹیکسٹ ٹوڈے I'm talking about، تو میرا پہلا سوال سینئر موسٹ جو بچے ہیں امریکہ یونیورسٹیز کے، ویری مچ دے آر سنسیئر اینڈ سیریس، اور ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو بی گریجویٹڈ، اور وہ سوال کریں گے، ان کے سینے میں بڑے سوالات ہیں، ان کے تشفی کافی جوابات ہونے چاہیے، کیونکہ چیزوں کو بڑے عجیب طریقے سے الیبریٹ کیا گیا ہوا ہے۔ یہ حنان ہے، امریکہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ جی حنان، کیا سوال ہے؟ آپ سوال کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، اور میں انشاءاللہ I will try my best level کہ within 10 to 15 minutes اور I will reach to the conclusion۔ جی سر، میرا سوال ہے کہ ڈیموکریسی اصل میں کیا چیز ہے؟ ڈیموکریسی، دیکھیں اصل میں تو ڈیموکریسی یہ آزادی رائے کا نام ہے، اور آپ کو اس میں حق حاصل ہے کہ آپ حدود و قیود میں رہ کر سوالات کر سکیں، آپ اپنے ملک کو سرو کر سکیں، آپ اپنی سروسز رینڈر کر سکیں، لیکن اس کا ہرگز، علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو ڈیموکریسی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوم کے 9 نہالوں کو تقسیم کر کے رکھ دیں اور ان کو بانٹ کے رکھ دیں جسٹ ٹو بیک ٹو دی پاور۔ یو آر ناٹ سپوز ٹو لانچ دی کمپین اگینسٹ دی فورسز جو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، جو رسپانسبل ہیں ہمارے فارن اور انٹرنل افیئرس کی۔ تو جمہوریت سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم شتر بے مہار ہو جائیں، جو منہ میں آئے لکھ دیا جائے، کہا جائے۔ تو اگر آپ کو کوئی اعتراض بھی ہے تو اتنے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا جانا چاہیے کہ جس میں کوئی ایسا عنصر، کوئی ایلیمنٹس ایگزسٹ نہ ہو کہ جس سے اندازہ ہو کہ آپ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو ڈیموکریسی بالکل اسلام کے قریب تر ہے، اور جو ہماری اسلام سے بڑا ڈیموکریٹ ہونے کا کون دعوے دار ہو سکتا ہے، جہاں ہر کسی کے حقوق کو پامالی سے بچایا جاتا ہے، یا جسٹس کیا جاتا ہے، انصاف کیا جاتا ہے، اور غریب کی کٹیا تک انصاف کو لے جایا جاتا ہے۔ تو ڈیموکریسی کا تو یہ مطلب ہے، ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وٹ وی آر تھنکنگ ناؤ ڈیز اینڈ یو ہیو آئی تھنک اے بیٹر آئی۔ آپ کے پاس تو ابھی سب کچھ ہے، ذرائع ہیں، ہم سے زیادہ آپ لوگ جو ہیں وہ حالات حاضرہ سے باخبر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی کے نام سے ہو رہا ہے، کسی بھی پارٹی کی طرف سے، کہیں سے بھی، یہ تو دست و گریبان ہیں یہ لوگ، ان کو اقتدار چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ان کا مطلب ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اگر یہ سنسیئر ہوں ملک سے تو ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، جو ان کے اختلافات ہیں وہ کسی کمرے میں بند ہو کے، لیکن اس کے لیے ہر مسئلے کے لیے خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خلوص کا جلوس نکلا ہوا ہوگا تو ہم کسی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیٹ از واٹ مین دا ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے شتر بے مہار ہو جائیں کہ آپ کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں، آپ کے جو حساس قسم کے ادارے ہیں، ان کو اپنے انڈر ڈسکشن لے آئیں۔ جب ایسا ہوگا تو دشمن کے لیے تو ہم ترن والا بن جائیں گے، کہ جیسے ابھی بغلیں بجائی جا رہی ہیں ہمارے ہمسایہ ملک میں، وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ یہ قوم سپلٹ ہو گئی ہے۔ جیسے کوسے قضا ہوتی ہے نا جی، ایک ہی آپ نے دیکھا ہوگا، یو مائٹ ہیو سین، آپ نے دیکھا کہ ایک ہی سفید رنگ ہوتا ہے،
وہ سترنگی بن جاتا ہے، کوسے قضا بن جاتا ہے. ہم ایک نیشن ہیں، ہم ایک قوم ہیں. ہماری جب اگر ہسٹری دیکھیں یہ بڑی خون آلودہ ہے. ہمارے زومان نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، روز ہم پڑھتے ہیں اور لیکن صرف نظر کرتے ہیں اس کو کوس کے حد تک محدود کیا ہوا ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیں، ٹیپو سلطان سے اٹھائیں، سر سید کو لے کے آئیں اور پھر یہاں تک پہنچے جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا. تو اس کے پیچھے بڑے محرکات ہیں. یہاں تک ہم کیسے پہنچے ہیں یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ اپنا ملک ہم نے لیا ہے. لیکن ہم نے اپنے اقتدار کی جنگ میں 1971 میں 70 کے الیکشن کے بعد میں ملک کو ہم نے ڈوبتے دیکھا اور ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا اور ہمیں تب بھی ہوش نہیں آئی. آج بھی سیاستدان جو ہمارے ہیں، بڑی بات ہے، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ دے آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دی الیکشنز جسٹ ٹو بی الیکٹڈ، اور ان کی بڑی بات ہے یہ کہ وہ لوگ حصہ لیتے ہیں. اور لیکن ہمیں صرف اپنے میں خلوص پیدا کرنا ہوگا کہ یہ ہے ہلکا سا تعارف ڈیموکریسی کا. اور ڈیموکریٹس، ہمارا ملک 2 قومی نیشن اس کے تحت وجود میں آیا تھا. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ہمارا جو اسلام ہے اور یہ کیا کس قسم کی بنیادیں فراہم کرتا ہے اس کے مطابق. ہمارے پاس یہ احمد مرزا اور یہ بھی رہائشی ہے کینٹ کا اور یہی ملک علی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ بڑے اس کے ہی ہے دا ویری برننگ ایشوز جسٹ ٹو بی ریز ٹو بی سالوڈ. لیٹس سی what type of the question he raises. جی میرا سوال یہ ہے کہ سی ڈی بی ٹی کیا چیز ہے؟ سی ڈی بی ٹی، یہ آپ نے کہا تھا سوال ٹھیک ہے. اصل میں اسی کانٹیکسٹ میں ہے. سی ڈی بی ٹی کمپریہنسو ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی. سی ڈی بی ٹی سے مراد کمپریہنسو ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی. بہت پہلے یہ 90 کا جب ہمارا یہ اشرہ شروع ہوا اس وقت سے یہ تلوار لٹک رہی تھی. پھر بل کلنٹن کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو یہ وہ مالک جو یعنی بالکل ان کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے کہ وہ ایٹمی طاقت نہ بن جائیں، تو اس وقت پابندیاں لگائی جا رہی تھیں کہ جو آپ کی ٹیسٹ ہے جو میزائل ٹیکنالوجی میں اس پہ بین لگا دیا جائے. اور خصوصی طور پہ جو ہدف تھا وہ پاکستان تھا. تو اس وقت بھی پاکستان ڈٹا رہا. اور سنیں کہ بل کلنٹن انڈیا تک آ چکا تھا. اس وقت یہ میڈارڈی ڈیسائی تھا، اس کو وہ زمین بوس کر چکا ہوا تھا، وہ سائن کرنے والا تھا. لیکن ان کا ابوالکلام آزاد جو اس وقت ان کی سائنسی وہ ساری جو وہ تھے ان کی پلانٹ، ان کا وہ چیئرمین تھا، اس نے ان کو منع کیا کہ پاکستان بہت آگے جا چکا ہوا ہے ہم سے، اس لیے سی ڈی بی ٹی پہ آپ سائن کریں گے تو اپنے ہاتھ کٹوا لیں گے. خیر وہ چلتا رہا وہ کانٹیکسٹ. تو یہ ہے سی ڈی بی ٹی. پھر انشاءاللہ میں آگے پہنچوں گا، میں اسی سی ڈی بی ٹی سے اٹھاؤں گا سوال. اور جی یہ عرش آپ کا کیا سوال ہے؟ اب بولیں اونچی. ہاں یہ کس کانٹیکس میں آپ سوال کریں گے؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی حالات. جی جو ملک ہمارا جو جس وقت جو حالات ہیں ملک کے، کیا یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ ملکی حالات جو ہمارے جا رہے ہیں کیا یہ خانہ جنگی کی صورت ہو سکتی ہے اور سول نافرمانی کی تحریکیں شروع ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا سوال تو بڑا جسٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ادارے، ہمارے انسٹیٹیوشنس اور دیز آر ناٹ سری لنکا، یہ ایسے نہیں ہیں. اگر غیر معمولی حالات پیدا کیے جاتے ہیں تو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں ہماری ایجنسیاں کہ جسٹ ٹو اوور کم، جسٹ ٹو کنٹرول دیم. تو یہ جو سپلٹ ہے قوم کی، ان سے یہ فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوگا. اور بچے واقعی بڑے ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں، گھروں سے نہیں نکلتے اور تاکہ ان کو برگلا کے نہ لے جائے. تو ملک کے حالات تو ہمارے ایسے ہی ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں. تو ابھی بچے آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ پولیٹیکل بات نہ کریں، سیاسی بات نہ کریں، تو کسی حد تک تو ان کے کورسز کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں یہ سیاسی حالات. اور یہ جو پولیٹیکل ہمارے اس وقت ارینا ہے تو اس سے تو آپ گریز نہیں کر سکتے، ناگزیر ہو گیا ہے. بچے باخبر رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، تو سارے لوگ پریشان ہیں. اور ان کا مطلب ہے کہ سینسیٹیو اداروں میں جا کر حلف لینا، اوتھ لینا، دے آر ٹیکنگ اوتھ کیونکہ جسٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف، اور یو آر سپوز ٹو فائٹ اگینسٹ انسٹیٹیوشنس. تو یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ خانہ جنگی اسی کو کہتے ہیں.
اور لیکن سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. انشاءاللہ فکر نہ کریں, ایسا نہیں ہوگا. ہماری ایجنسیز, ہمارے انسٹیٹیوشنس بڑے اسٹرانگ انف ہیں اور جسٹ ٹو کنٹرول دی سچویشنس, اور دے ول سیٹ رائٹ. فکر نہ کریں ان سازشی عناصر کو جو غیر ملکی زوما کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. دے آر بڑی پپٹس, ٹھیک ہے, یہ پپٹس ہیں اور دے آر پلینگ. اور یہ جو غیر ملکی فنگرنگ ہو رہی ہے یہ بڑے لمبے کانٹیکس ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور ہمیں گریز کرنا چاہیے. میں بارہا کہہ چکا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ناگواری سے سوال کیے جاتے ہیں, جذباتی ہو کر وہ جواب دیے جاتے ہیں. تو اب کہاں تک, اب کون سا ایسا مرحلہ ہے, سیلاب, زلزلے, کب بھی ملک میں ڈیساسٹر آتا ہے تو آگے دیکھیں ہماری مسلح افواج آگے آتی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے, جنرل تک شہید ہو جاتے ہیں. ابھی چند 2 ماہ پہلے کی بات ہے. تو بڑی بات ہے, بری بات ہے کہ ان پر تنقید کرنا, ان کو نشانہ بنانا, ان کو بارہا کھینچنا اپنی پالیٹکس میں اور گندی پالیٹکس میں. یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ہے, یہ بچہ ہے, یہ کون سی کلاس کے ہیں آپ؟ یہ 10th کلاس کا بچہ ہے جی. اور کیا سوال آپ نے کل پڑھا تھا وہ جی؟ میرا سوال ہے پاکستان ایٹمی طاقت کس طرح بنا تھا اور ہماری فوج اسے کس طرح بہتر سے بہتر کہا گیا. ہاں, اس کا بڑا خوبصورت سوال ہے. بات ہے کہ ساری فوج کی ہے, چاہے بچہ کسی کلاس کا ہو, اسے پتہ ہے کہ ہماری رسپانسیبل آرمی ہی ہے. یہی انشاءاللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھائے گی اوپر, یہی ڈیفینڈ کرے گی. یہی ہمارے فارن ایکسٹرنل جتنے بھی افیئرز ہیں, تو یہ سارے معاملات ہماری آرمی ڈیفینس فورسز, ٹھیک ہے, سپوز ٹو ٹیکل آل دی پرابلمس. بالکل ٹھیک ہے. یہ جناب 1998 میں انڈیا جو تھا 74 میں ایٹمی طاقت بن چکا تھا. خطے کا جو تھا وہ توازن بگڑ گیا تھا. 74 میں وہ دھماکے کر چکا ہوا تھا انڈیا. یہ حالات گزرتے چلے گئے. بھٹو صاحب کا دور آیا, ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو جیسے بھی حالات پیسے پہلے آئے کہ ایٹمی طاقت بنانے کی خوب کر لی. ضیاء الحق صاحب کا دور آیا, یہ بڑی تابناکی کے ساتھ یہ مرحلہ کسی حاکم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا. پھر یہ 1998 آتا ہے, انڈیا نے ایک بار پھر خطے کو ہلا کے رکھ دیا. اس نے ایٹمی دھماکے کر دی. پاکستان واز کیپیبل, وہ اس قابل تھا کہ جسٹ ٹو ایکسپلوڈ, کہ بم کے دھماکے کر دے. لیکن حالات اس وقت دیکھنے ہوتے کہ کس یعنی کروٹ بیٹھ رہے ہیں. ہماری معیشت بڑی کمزور تھی, فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا. اس وقت کے فرما روا اور یو مسٹ, ٹھیک ہے نا, کریڈٹ اب کو دینا چاہیے. جب نواز شریف صاحب کا دور تھا, آپ کس نے بھی لکھا ہوا ہے, تو انڈیا نے دھماکے کر دیے. فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان سربراہ تھے, ٹھیک, ہی واز دی چیئرمین, اور وہ اس کے سربراہ تھے اس کے سارے ایٹمی اثاثوں کے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. بہرحال پاکستان الحمدللہ ایٹمی طاقت بن گیا. ان کے جواب میں پاکستان نے 6 دھماکے کیے. چاغی, یہ جو ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہے, یہ میں ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز سرونگ ان پاکستان ایئر فورس, اور آئی واز ایٹ رسالپور اکیڈمی وین پاکستان بیکیم اٹامک پاور, وہ بن گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج ہم پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. جی ایک سوال اس کا ہے جی, اپنا کیا نام ہے جی, 10ویں کلاس کا بچہ ہے, کیا سوال ہے آپ کے من میں جی, کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو سی فوج ہے اور یہاں پہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمیں ہماری فوج کے خلاف کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ واہ 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 واہ, بڑا خوبصورت سوال. یہی بات ہو رہی ہے کہ بچے دیکھیں بڑے باخبر ہیں, ان کے انسٹیٹیوشن میں جایا جا رہا ہے اور بہانے ان سے حلف لیے جا رہے ہیں. اتنی خطرناک بات ہے. ان اداروں کے خلاف حلف لیا جا رہا ہے جو ادارے اپنی جان جوکھوں پہ رکھ کر ہمارے کوئی بارڈر, مشرقی یا مغربی بارڈر ہو, ہمارے اندرونی حالات ہو, دہشت گردی ہو, اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے بیکاز دے ٹک اوتھ, انہوں نے حلف لیا تھا جسٹ ٹو ڈیفینڈ دی کنٹریز, ٹو رینڈر دیئر لائفز وٹ ایور دی سرکمسٹانسز, جو بھی حالات ہوں اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیں گے. تو کتنی خطرناک بات ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں چونکہ ان کی انسٹیٹیوشن میں, ان کے اداروں میں جایا جا رہا ہے, اوتھ دی جا رہی ہے ان سے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ لوگوں کو بالکل اس قسم کی سیاست, گھٹیا سیاست میں نہیں آنا
کہ آپ کے اداروں کے سامنے لایا جا رہا ہے اور قوم کو جو ہے یہ کس طرف لگایا جا رہا ہے. بالکل آپ نے ان کو اس قسم کی سیاست کو آپ نے کنڈیم کرنا ہے, ان کی بات نہیں ماننی. اور ہماری فوج کوئی خدا نہ خاصہ کوئی سری لنکا کی کسی اور کی اردن کی فوج نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. اور یہ ہماری فوج دے آر ہیونگ اے ویری ہیوی بوٹس, ٹھیک ہے, ان دیئر فیٹ. اور ڈیفینیٹلی اور جب وہ بندے ول پٹ تو پھر آپ دیکھیں کہاں جا کے پڑے ہوں گے آپ. اور یہ آپ کو ورگلایا جا رہا ہے اور یہ کوئی چیز نہیں, نہ جسٹیفیکیشن, یہ صرف اور صرف اپنے ڈیزائن, اپنے کانفرنسی جسٹ ٹو بیک ٹو دی پاور, ٹھیک ہے, لینے کے لیے یہ سارے کام ہتھ کندھے کیے جا رہے ہیں. اور دے آر لانچنگ دی کمپین اگینسٹ ڈیفینس فورسز, تو جسٹ ٹو بیک ٹو دی پاور, بنا جسٹیفیکیشن, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو اس پر آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ آپ نے بالکل اس طرف نہیں جانا. یہ ہماری مسلح افواج ہیں, اگر یہ ہیں تو ہم ہیں. خدا نہ خاصہ اس کو اگر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ دیکھ لیں ہمارا ملک جو ہے اس کی آزادی داؤ پر لگ جائے گی. تھینک یو ویری مچ.